نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد اس کے میثاقہ، پختہ اقرار کے یا پکے عہد کے، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے، یوصل یہ کہ وہ جوڑی رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اس میں اس عہد کی بات ہو رہی ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارا رب کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکارنے کے بعد یا پختہ اقرار کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے جب دنیا میں شعوری طور پر آ کر ہم نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی، تو وہ فاسق لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ دیتے ہیں اس عہد کو، کس چیز کو کاٹتے ہیں؟ ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بِہِ أَن یُوصَلَ، کہ وہ اس کو جوڑی رکھیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے۔ اس کو جوڑنے کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، رسولوں کی مدد کرنا، دین سے جڑے رکھنا، بندوں کے حق ادا کرنا، اور یہ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسقوں کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، اور کافر بھی فساد کرتے ہیں، مومن ایسے کام نہیں کرتے، نامومن کو ایسے کام زیب دیتے ہیں۔ سورۃ رعد میں ہے، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے جو اترا وہ حق ہے، اور اس کے جوڑنے کا حکم کہ وہ اس کو جوڑی رکھیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس بات میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، اس شخص جیسا وہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے اتار دیا کہ جو جانتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ عقل مند لوگ ہی میثاق کو جوڑی رکھتے ہیں یا اس کے کاٹتے نہیں ہیں، اور جو اندھے اور گمراہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کاٹ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داریاں بھی نہیں نبھاتے، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو حکم اللہ نے اتارا اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دانش مند لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو انہوں نے اقرار کیا تھا جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر اللہ نے اقرار کروایا تھا، تو اس اقرار کے ساتھ حساب کتاب والے دن کی برائی سے بھی ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن کے حساب سے بھی وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ انسان کو ہر حالت میں ڈرنا ہی چاہیے، اور یہ ڈرنا ہی انسان کا تقویٰ ہے۔ اگر انسان ان لوگوں کی طرح نہ ڈرے گا یا اپنے نبیوں کا اقرار ان کو نہیں مانے گا، جو کچھ اللہ نے اتارا اس کی تکذیب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو پڑھنا، سچ کہنا، اور پھر یہ بھی ماننا کہ عہد کو نہیں توڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے سب کچھ جان کے سب کچھ چھوڑ دیا
اور یہ خسارہ اس طرح کا ہوگا کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور ان کے لیے برا گھر تیار کر دیا گیا۔ حاسرون جمع ہے حاسر کی، گناہ گار لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات پوری کی، دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے، اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو اپنی تجارت میں گھاٹا کرتا ہے، نقصان کرتا ہے دنیا میں کافروں کے لیے تو جنت ہے، مگر آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، اور اس نے مچھر کی بھی مثال بیان کی، اس نے مکڑی کی مکھی کی مثال بیان کی، پھر اس نے اپنے انبیاء کی مثالیں قرآن میں بیان کی۔ ہر چیز کا بیان میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہی انسان اپنی آخرت میں فلاح پا سکتا ہے، نہیں تو انسان کے لیے سراسر نقصان کا یہ سودا ہے، اور یہ تجارت بہت گھاٹے کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہی حقیقت میں اولئک هم المفلحون ہیں، کہ وہ کامیاب ہیں، اور انہی کے لیے آخرت میں اللہ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور انہیں محروم نہ کیا جائے گا۔ مگر جو لوگ اس کے برعکس ہیں، دنیا بھی ان کی خراب ہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تم مردہ تھے، امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ طرف اس کی ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسان کی اس حالت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں عدم سے دنیا میں لے کے آیا، تمہارا وجود کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے تمہیں عدم سے لائے، یعنی کچھ نہ تھا، پھر جب وجود میں آیا تو پھر تمہیں زندہ کیا، پھر انسان اپنی طبعی زندگی جیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی طبعی موت پر مرتا ہے، اور پھر حشر کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بغیر کسی چیز کے تم پیدا کیے گئے یا خود پیدا کرنے والے ہو؟ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ دہر میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر، بے شک انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور اسی طرح اس کی بہت سی آیتیں ہیں کہ کفار کہیں گے کہ اے اللہ 2 دفعہ تو تم نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ تم نے زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کنتم امواتن، یعنی کہ تم اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر موت ایک دن آئے گی، پھر تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، بس ایک دن حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے کے بعد دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبر کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہونے کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم کچھ بھی نہ تھے تو میں تمہیں بنانے والا تھا، تو اسی طرح میں اٹھانے والا بھی ہوں۔ تو انسان کو جب اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، وہ لوگ جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور تصویروں کی مشرکین پوجتے تھے، قرآن نے ان کو مردہ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مردہ زمین بھی ایک نشان ہے، بنجر زمین جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اسی سے ہم دانے نکالتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ بنجر زمین کے اوپر جب پانی لگایا جاتا ہے، جب فصل کاشت کرنی ہوتی ہے تو اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر کسان اس کی کھیتی باڑی اس کی کرتا ہے، پھر اس کو ہل چلاتا ہے اس میں، اور اس کے بعد اللہ کی کامل قدرت سے
اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں سے اس بیج سے کونپل نکالتا ہے اور وہ فصلوں کی صورت میں تیار کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ ایک ایک بالی پر کتنے دانے لگا کے اللہ ہمارے لیے اناج تیار کرتا ہے، چاہے وہ انسان کرتا ہے مگر اس کے اوپر کامل قدرت ہمارے رب کی چلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حضرت انسان، تو ہر چیز کو دیکھ، غور و فکر کر، تجھے ہر چیز میں اپنے رب کی طاقت اور قوت اور شان نظر آئے گی کہ وہ جو اگر زندہ کرنے پہ قادر ہے تو مردہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانیاں کرتا ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے، اور اسی کا حق ہے کہ انسان اس کو اپنا رب تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرے اور اس کے کہے ہوئے احکامات پر چلے، کیونکہ زندگی میں سب کچھ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے کر تو لیتا ہے، مگر آخرت میں اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا۔ یہ ہدایت ہے، یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے، یہ رہبر ہے، یہ شفا ہے، رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس کو سیکھ کے اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں، اصل میں وہی لوگ دانش مند ہیں، اور جو لوگ سب کچھ جان بوجھ کر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، وہ خاسرون کہلائے جائیں گے، یعنی کہ گھاٹے کی تجارت کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا گھر بھی بہت برا ہوگا۔ جو کسی بھی انسان کے لیے جب وہ اپنی آخرت میں نعوذ باللہ بری جگہ یعنی جہنم کو دیکھے گا تو وہ اپنی زندگی کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز پہ ایمان لائیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کریں اور یقین بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔